سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، وبعد۔ یقول اللہ جل وعلا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین کرام، گزشتہ چند نشستوں سے ہم آپ کے سامنے اسلام کیا کہتا ہے اس موضوع پر بہت سارے موضوعات پر ہم بات کریں گے، چونکہ سوال تو ایک مختصر سا ہے لیکن یہ سوال جامع بھی ہے اور اس کا مختصر جواب بھی ہے اور اس کا طویل ترین جواب بھی ہے۔ تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے ناظرین کرام کہ آپ کو اس پروگرام میں پہلے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو سنتے ہیں اور آپ اس کو سراہتے ہیں۔ بہت ساری بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے ٹیلیفون آتے ہیں کہ انہیں بہت اچھی معلومات جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہتر اور صحیح سے صحیح تر معلومات آپ تک اس نشست اور اس پروگرام کے ذریعے پہنچائیں۔ برادران محترم اور ناظرین کرام، میرے خواتین و حضرات، آپ کے سامنے گزشتہ چند نشستوں سے ہم نے حدیث جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام شروع کی تھی، جو لمبی ترین حدیث تھی، جس میں سے سب سے پہلی نشست میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب وہ آئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے چند سوالات کیے۔ اس حدیث شریف کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری زمانے میں یہ کام ہوا ہے، جس طرح کی بہت ساری روایات اور بہت ساری اسانید سے یہ بات واضح ہے کہ یہ حدیث شریف جو ہے یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جب قرآن پاک کا نزول ہوا اور بہت سارے احکامات اور بہت ساری عبادات اور معاملات کے متعلق جب احکامات نازل ہوئے تو آخر میں جبریل امین آئے تاکہ اس سارے جتنا اس وقت تک جو ہے نا اسلام کا نزول ہوا تھا یا اسلام کی تشریحات، اس کو ایک کچھ جامع الفاظ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ بیان فرما دیں۔ تو یہ حدیث شریف میں ہم نے جو پہلا سوال تھا کہ اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے وضاحت کی۔ دوسری نشست میں پھر ہم نے آپ کے سامنے اس سوال کی جو ہے نا وہ وضاحت کی کہ ایمان کیا ہے۔ پھر اسی طرح تیسری نشست میں ہم نے آپ کے سامنے جو تیسرا سوال تھا اس کا جواب اور اس کی وضاحت ہم نے کی کہ احسان کیا ہے۔ پھر آج کی اس نشست میں ہم جو چوتھا سوال ہے اس حدیث شریف میں کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ قیامت کب برپا ہوگی، یعنی وہ دن، وہ حشر والا دن جب ساری زمین جو ہے وہ اس کے اوپر زلزلہ آ کر ٹوٹ پھوٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے اور یہ سارا جو نظام ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا، اور اس طرح کی جو بہت بڑی آیات اس سے پہلے اور نشانیاں جو ہیں نا وہ وقوع پذیر ہوں گی۔ تو وہ ہو کر تو یہ قیامت کے بارے میں جو ہے یہ سوال کیا گیا کہ متی الساعہ، کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سرور کائنات سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ما المسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس نے سوال کیا ہے اس سوال کرنے والا جس طرح اس قیامت کے بارے میں نہیں جانتا، اس طرح جس سے سوال کیا گیا ہے، یعنی آپ جس طرح اس سوال کا جواب نہیں جانتے، اس طرح اس سوال کا جواب میں بھی نہیں جانتا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ قیامت کے بارے میں جو سوال کیا، یعنی ایسا سوال کیا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں خود اس سائل سے زیادہ جو علم نہیں ہے، یعنی قیامت کے وقت خاص کا جو علم ہے جس کو نہ سائل جانتا ہے اور نہ مسئول جانتا ہے جس سے سوال کیا گیا ہے۔ اسی طرح کی جو ہے نا ایک اور روایت سے اس کی اور زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے اسی حدیث شریف کی، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فی خمس لا یعلمها الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم
اللہ ہی جانتا ہے۔ اور وہ 5 چیزیں ہیں جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک اللہ پاک کے ہاں جو قیامت کی گھڑی ہے، قیامت کا جو خاص وقت ہے، اس کے آنے کا وقت جو ہے اس کا علم صرف اللہ پاک کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور کس طرح یہ جو بارش کا برسنا ہے، کب بارش نے برسنا ہے اور کس وقت برسنا ہے اور کتنی کمیت میں برسنا ہے، اس کے بارے میں جو تفصیلی علم ہے یا اجمالی علم ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ پاک ہی جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتے۔ یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے یا سوال پیش ہوتا ہے، ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے ہاں جو ہے نا، یہ جتنی بھی محکمہ موسمیات والے ہیں وہ تو ہمیں اتنے ہفتے پہلے اور اتنے دن پہلے بتا دیتے ہیں، تو محکمہ موسمیات والے جو ہیں وہ کسی آلے کے ذریعے بتاتے ہیں، اپنے آپ سے وہ نہیں بتا سکتے۔ یہ تو تخمینہ تو آپ اور میں بھی لگا سکتے ہیں کہ کالی گھٹائیں کسی طرف سے دیکھیں تو ہم کہیں بارش ادھر سے آ رہی ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کا تو علم نہیں ہے کہ یہ، اور نہ یہ محکمہ موسمیات والے بتا سکتے ہیں کہ کتنی حدود میں یہ جو بارش کا پانی ہے یہ برسے گا اور کتنی کمیت میں برسے گا، اس کا علم وہ بھی نہیں جانتے، کہ وہ اگرچہ ان کے پاس آلات بھی ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کی کمیت جو ہے نا وہ نہیں جانتے۔ اور پھر ایگزیکٹلی اللہ پاک کا جو علم ہے وہ تو بہت وسیع ہے۔ یہ محکمہ موسمیات والے تو ایک مختصر سا، یہاں کی محکمہ موسمیات دوسرے کسی ملک کے محکمہ موسمیات سے الگ، تو یہ اگر آپ ڈیوائیڈ کریں، بہت سارے ملک ہیں، ہر ملک کی اپنی اپنی محکمہ موسمیات کے، اور وہ ان کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں اپنی حدود کے اندر ہی بتاتے ہیں، تو اللہ پاک کا علم جو ہے وہ تو ساری کائنات کو محیط ہے، کہ اللہ پاک تو جانتے ہیں اس وہاں بھی جہاں پر یہ آلات نہیں جا رہے، یا پھر اس آلات کو استعمال کرنے والے اس کے پیچھے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، جبکہ اللہ ایک ذات ہے، یکتا ہے، اور وہ اس چیز کا سارا علم رکھتا ہے، تفصیلی علم رکھتے ہیں۔ تو ينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، اور اسی طرح جو ہے نا ويعلم ما في الارحام، کہ جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے اس کے بارے میں بھی اللہ پاک ہی جانتے ہیں، کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ نر ہے یا مادہ ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک کا علم ہے۔ یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے ہاں تو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ہمارے چیک اپ کیا اور اس نے بتا دیا کہ بھئی یہ ابھی جو ہے نا آگے لڑکا پیدا ہوگا اور یہ آگے لڑکی پیدا ہوگی، کچھ سٹیج کے بعد وہ بتا دیتا ہے۔ تو یہاں بھی میں عرض کر دوں ناظرین کرام کہ یہاں بھی تھوڑا سا آپ غور کریں، تو ایک ڈاکٹر تو اس عورت کے بارے میں جانتا ہے کہ جو عورت اس کے پاس جاتی ہے اور اس کی تشخیص اس سے ہوتی ہے، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی اگر جانتا ہے تو وہ ایک سٹیج گزرنے کے بعد جو ہے نا ایک مرحلہ آتا ہے کہ اس مرحلے کے بعد وہ بتا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں بتا سکتا، اس مرحلے سے پہلے جو ہے نا وہ نہیں بتا سکتا۔ مثلا آخری 4 مہینے یا آخری 3 مہینے جو ہے نا جب وہ قریب ہو اس کی ولادت، تو اس وقت وہ بتا سکتا ہے، اس سے پہلے تو وہ نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح جو ہے نا ایک تیسری بات یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ کچھ آلات کی مدد کے ذریعے سے جو ہے نا وہ یہ جان سکتا ہے کہ یہ پیٹ میں جو ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ کیا چیز ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس آلے کی مدد کے ذریعے جو ہے نا یہ چیز جان سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ہیں وہ تو ان عورتوں کو جانتے ہیں جو عورتیں ان کے پاس جاتی ہیں یا جن کے وہ جی پیز ہیں یا جن کو جو ان کی تشخیص کے لیے جاتی ہیں ان کے پاس وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایک محدود ہو گئی یہ بات۔ پھر اللہ پاک کا جو علم ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کا، کہ اللہ پاک ہر رحم کے اندر جو کچھ ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں، پہلے سٹیج سے پہلے جانتے ہیں، پھر پہلے سٹیج میں بھی جانتے ہیں، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی اور آخری میں بھی، تو ہر سٹیج میں اللہ پاک جانتے ہیں کہ یہ نر ہوگا یا مادہ ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ پھر یعنی مثلا اللہ پاک کا علم جو ہے وہ سارے جہان کے اوپر جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کے بارے میں ہر سٹیج اور ہر سٹیج سے پہلے ہی اللہ پاک کا علم ہے اس کے بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک کا علم کہ پیٹ میں کیا ہے، وہ نر ہے یا مادہ ہے، وہ صرف
انسانیت تک محدود نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی قسم کی مخلوقات ہیں جن سے توالد ہوتا ہے، جن کے پیٹ میں، جن کے اندر رحم ہوتا ہے اور جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ پاک ان تمام مخلوقات کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہیں اس کے بارے میں اللہ پاک اس کا علم ہے، اللہ پاک کو اس کا علم ہے اور اللہ پاک اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پھر اس طرح ناظرین اکرام، یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ زمین کے اوپر نہیں، سمندروں کے اندر بھی جو اور جو کیا نام ہے اور قسم کی بھی مخلوقات ہیں سمندروں کے اندر ہیں یا جس قسم کی بھی ہیں، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ پاک جانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات جو ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، کسی شخص کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا اور وہ کیا حاصل کرے گا، وہ کھا سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے دیکھتے ہیں آپ کے اچانک کچھ ہو جاتا ہے، پیٹ قبول نہیں کرتا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ولیمے اور بہت سارے طعام اور کہاں کھانے کا انسان سوچتا ہے لیکن وہ اس تک پہنچ نہیں پاتا۔ وہ کہتا ہے کہ کل یہ کروں گا، کل وہ کروں گا، لیکن وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو پانچویں بات یہ ہے کہ کس جگہ کس طرح موت آئے گی، اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا۔ یہاں بھی ایک تھوڑا سا جو ہے نا نقطہ جو ہے نا اس کی تشریح کر دوں کہ جو شخص بعض مثلا کچھ خاص قسم کی بیماریاں جو ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ جی اس کی اتنی جو ہے نا لمیٹیشن اب رہ گئی ہے، اس کی زندگی کی 6 مہینے، سال ہے، 1.5 سال ہے، 8 مہینے، 10 مہینے، پھر اس کے بعد یہ فوت ہو جائے گا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ کبھی اس سے پہلے چلا جاتا ہے اور کبھی اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ وہ ایک تخمینہ تو بتا سکتے ہیں، اور وہ بھی ان خاص بیماریوں کا جس میں وہ شخص مبتلا ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر قسم کی اس موذی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، یعنی یہاں پر یہ ایک چیز ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب مرے گا اور کہاں مرے گا اور کس طرح مرے گا۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ علم بھی جو ہے نا اللہ پاک کے ہاں ہے کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ صاف کلیئر کٹ جو ہے نا واضح الفاظ میں اللہ پاک نے سورہ لقمان کے آخر میں آپ تفسیر دیکھیں تو انشاءاللہ وہاں اس کا مفصل جواب ملے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد کہ قیامت کے بارے میں میرا علم جو ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں ہے، یہ مزید جو ہے نا اضافہ فرمایا اور افادہ فرمایا کہ وقت تو قیامت جو ہے ان 5 چیزوں میں سے ہے، جس کے متعلق قرآن پاک میں یہ آیت ہے کہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے جس کی تشریح کر دی کہ اس کا علم صرف ان سوالوں کا جواب جو ہے نا اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے سوال کے جواب میں بجائے یہ فرمانے کے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ایک الگ سے اس کا جواب جو ہے نا کسی اور پیرائے سے دیا اور یہ بیان کیا کہ جو مسئول عنہ ہے اس کا علم سائل سے زیادہ نہیں ہے، یعنی جو سوال کرنے والا ہے اس سے زیادہ مسئول جس سے سوال کیا گیا ہے اس کا علم اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں خاص کر اس لیے اختیار کیا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، یہ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیرایہ اختیار کیا کہ کسی سائل اور کسی مسئول کو بھی اس کا علم نہیں ہے، اور آیت قرآنی جو ہے نا وہ تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور زیادہ محکم فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اگلا جو سوال ہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ تصدیق کر دی اس کی کہ مجھے بھی نہیں پتہ اس کا علم مجھے بھی نہیں ہے اور میں بھی نہیں جانتا کہ کب قیامت برپا ہوگی اور کب اس کا وقت ہوگا، لیکن اتنا آپ بتا دیں کہ قیامت کی علامات کیا ہیں، ما ہی امارات ہوا۔ تو وقت قیامت کے متعلق جو مذکور بالا جواب پانے کے بعد سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فاخبرنی عن اماراتها، کہ مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بتلائی ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خاص نشانیاں جو ہے نا وہ بیان فرمائیں۔ ایک یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتها، کہ ایک لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکہ اور اپنی آقا کو جنے گی، اور دوسری یہ کہ یہ نادار اور ننگے اور بھوکے جو لوگ ہیں وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الرُّعَاءَ الشَّاءَ يَتَطَاوَلُونَ بِالْبُنْيَانِ،
یہ جو بکریاں چرانے والے ہیں، یہ جو چرواہے ہیں، یہ اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ یہ بڑی بڑی شاندار عمارتیں بنائیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کریں گے اور ایک دوسرے کے اوپر اس چیز میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی جو نشانی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خاص کر جو ہے نا ایک